ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا مانگی تھی کہ ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں انعام دیا اسحاق اور یعقوب جیسے عظیم نبیوں کی صورت میں۔ لیکن سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا عطا کیا وہ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اب اسماعیل علیہ السلام جب تھوڑی سی عمر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل اور ہاجرہ کو ایک بنجر زمین میں چھوڑ آؤ، یعنی مکہ میں، جہاں نہ کوئی انسان تھا، نہ جند و پرند تھے، نہ درخت تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر وہاں آئے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے پیچھے سے پکار کے کہا، اے ابراہیم ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو اس وادی میں، یہاں نہ انسان ہے، نہ جند و پرند ہے، نہ پانی ہے، نہ درخت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کچھ بھی نہ بولے۔ تو پھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے کہا، کیا اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے صرف اتنا کہا کہ ہاں۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ جاؤ، پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام پیچھے ہٹتے ہیں اور اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں، ایسی دعا جو تاریخ بدل دیتی ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب میں اپنی اولاد کو ایسی جگہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں پہ کھیتی باڑی نہیں ہے۔ کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز ادا کریں۔ اور پھر وہ دعا کرتے ہیں کہ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، وارزقہم من الثمرات، اور انہیں رزق عطا فرما، پھل عطا فرما۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھی کہ آج بھی مکہ اگر دیکھا جائے تو بنجر ہے، لیکن اس میں دنیا کا ہر پھل آپ کو ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ پھر دوسری دعا میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے رب اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اور قرآن نے قریش کو یاد دلایا کہ تمہیں جو امن ملا ہے، جو تجارت، جو عزت، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ تو سوچو، ایک بندہ مومن اپنی بیوی اور بیٹے کو تنہا وادی میں چھوڑتا ہے صرف اس اللہ کے حکم سے، اور اس کی دعا سے اللہ ایک امت کھڑی کر دیتا ہے۔ مکہ، خانہ کعبہ، حج، اسلام اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کچھ ایک دعا، ایک توکل اور ایک قربانی سے شروع ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہم بھی ویسے ہی دعا کرتے ہیں؟ کیا ہمارا یقین بھی ویسا ہے؟ کیا ہمارا توکل ویسا خالص ہے؟ اگر آج بھی کوئی شخص اللہ پر کامل بھروسہ کرے، اس کے حکم پر چلے اور دل سے دعا کرے، تو وہ صرف اپنی زندگی نہیں، دنیا کی تاریخ بدل سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بیٹے کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے امت عطا کر دی۔ اس لیے جب آپ اللہ کے لیے کچھ چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو دگنا عطا فرمائے گا۔